تو ہر وقت ان کا جو فطرت ہی ایسی ہے کہ یہ بڑے ہائی موڈ میں رہتے ہیں، اگریسو موڈ میں رہتے ہیں، جارحانہ رویہ رکھتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں. انیشیٹو لینے کے لیے ان کو کوئی منع کر ہی نہیں سکتا. جب انیشیٹو لینے دھڑم اور بغیر سوچے سمجھے انیشیٹو لے جاتے ہیں. اس ہفتے بھی یہی جارحیت، یہی حساسیت کا شکار ہو رہے ہیں. تو میری طرف سے میں تو یہی کہوں گا عملی افراد سے کہ اگر آپ پر یہ طاری ہے، سینسٹیو ہے، غصہ آیا ہوا ہے، تو آپ ان لوگوں سے نہ ملے جن کے ساتھ غصہ آیا ہوا ہے. خواہ مخواہ آپ اپنے حالات مزید خراب کر بیٹھیں گے. آپ ایسا کریں کہ اپنے آپ کو ملنے جلنے سے، میل جول سے اپنے آپ کو اوائڈ کرائیں، اس ہفتے الگ تھلگ کرائیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ پاس نہ جائیں جن کو دیکھتے ہی آپ مزید بھڑک اٹھیں اور مزید حالات خراب ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ الگ تھلگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی چھوڑ دیں، ماں باپ کو چھوڑ دیں، شریک حیات کو چھوڑ دیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دیں. وہاں آپ ذہانت سے کام لیں اور اپنے حساسیت اور اس غصے کو کنٹرول کریں، ورنہ آپ بول پڑیں گے. آپ بولنے والے ہیں، اور جب بولیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں آپ نے اپنے نقصان کرنا ہے. خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہفتہ کے آخر میں کچھ ایسی تبدیلیاں آنے والی ہیں جو آپ کو بچا لے گی. لیکن پہلے 3-4 دن ٹھیک نہیں ہے. آپ حالات میں جو ڈر ہے آپ حالات خراب نہ کر بیٹھے. تو جو آخر میں تبدیلیاں آ گئی، آپ محسوس کریں گے کہ میرے اندر نئے سرے سے جذباتی تقویت پیدا ہوگی اور اب میں حالات سے نپٹنے کے لیے تیار ہوں. تو مالی حالت کیسی رہے گی؟ اور خود اعتمادی اور جو پھرا میں پیدا ہو جائے گا، اور ماشاءاللہ آپ نارمل طریقے سے رہنے لگیں گے. لیکن پہلے 3-4 دن ذرا آپ بڑے ٹھوس، بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے ہر معاملے کو لیں، اور بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں سے دور رہیں جن کے ساتھ آپ کا یہ ایموشنل، جذباتی کھچوترا بنا ہوا ہے. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ مالی حالت کیسی رہے گی؟ مالی حالت ان کی میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگلے 3-4 سال لگاتار اچانک بہت اچھی ہو جائے گی، اچانک خراب ہو جائے گی. لیکن 2 مہینے ایسے ہیں، مئی کا اور ستمبر کا، ان 2 مہینے زیادہ تر کام بہتر ہونے کا. لیکن یہ جو ہے ستارہ ہے، یہ ان کو پورے سال دھوپ چھاؤں بنی رہے گی. غیر متوقع طریقے سے پیسہ آ جائے گا، غیر متوقع طریقے سے پیسہ نکل جائے گا. اور بہرحال اس طرح بار بار ہونے سے یہ محسوس کریں گے کہ ہماری مالی پوزیشن میں استحکام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال بنی ہے مالی صورت کے. زیادہ تر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ہفتے. ایموشنل سینسٹیوٹی، آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ جذبات کو استعمال ذہانت سے نہیں کرتے، جوش جذب سے کر جاتے ہیں اور پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے. اس ہفتے بھی اس بات کا خطرہ ہے. ان لوگوں کے قریب نہ جائیں جن کو دیکھ کر آپ کا پارا اور چڑھ جائے اور وہاں آپ شروع ہو جائیں. ٹھیک. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا الگ رہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر والوں سے الگ ہو جائیں، شریک حیات سے الگ ہو جائیں، اپنے پارٹنر سے الگ ہو جائیں، یا جس کے ساتھ کوآرڈینیٹر آپ کے کام کرتے ہیں ان سے الگ ہو وہ تو پھر آپ کو رہنا پڑتا ہے. لیکن ایموشنلی انٹیلیجنٹ، ذرا ذہانت سے اپنے جذبات کو استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. ٹورس. ہاں جی، اب میں ٹورس کی طرف. سوری حضرات. ٹورس جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے اس ہفتہ جو ہے ان کے یہ جو ساتھ کرنے والے لوگ ہیں یا جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں یا ان چیزوں کو عام جو روزمرہ کی زندگی کے مقابلے میں اپنے ادارے سے ساتھ کرنے والے لوگوں سے، فیملی کے جو عزیز و اقارب ان کے ساتھ، ان کو آپ ترجیح دیں گے کہ میں ان کے کام کروں، اور اس طرح فضول جو ہے خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. اور جن لوگوں کے آپ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، وہ ضرور کریں، ان کو ترجیح دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ باتیں جو ہیں نا ان کا فائدہ ختم ہو چکا ہے. ان کے فوائد جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جن سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے آپ نے اٹھا لیا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو، ان چیزوں کو چھوڑیں، ان سے جان چھڑائیں. خواہ مخواہ آپ چپٹے پڑے ہیں اور ان کا وہ ٹائم نہیں رہا. ان چیزوں کو چھوڑ کر پروگریس سے جو باقی کام ہیں ان سے نپٹیں اور آگے بڑھیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں ان کو آپ ہر حالت چھوڑ دیں. اور ہفتہ کے آخر میں آپ جو ہے ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر اپنا آپ کے جذبات مستحکم ہو جائیں گے اور اپنے آپ مسائل کو پازیٹیولی، مثبت طریقے سے سوچیں گے اور ان کو حل کریں گے. اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے جان چھڑائیں. اس ہفتے میں سب سے اہم بات یہی ہے. اب میں اچھا، یہ مالی حالت ٹھیک رہے گی؟ جی، صحت ٹھیک رہے گی ان کی مالی حالت اس مہینے، اس سال بہت بہتر ہو جائے گی. اپریل میں، جون میں، اکتوبر میں. لیکن ابھی تو ہم اس ہفتے کی بات کر رہے ہیں نا، یہ جو 15 میں اب تک میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آگے سے چلے ہوئے ہیں، یہ بہتر ہو رہے گی. بہتر ہو، مالی حالت بہتر رہے گی. ہیلتھ بھی ٹھیک رہے گی. ہیلتھ بھی ٹھیک ہے، مالی حالت بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. آ جائیں جی، اب جوزا پہ آ جائیں. اب ہم جوزا کی طرف آتے ہیں، جو بڑے تیز دماغ، اور لیکن حالت یہ ہے کہ اس دفعہ ان کا دماغ ان کو چھوڑ جائے گا. یہ نہایت ہی حساسیت اور اپنی جذبات پہ سے اکھڑے پڑے ہیں. اچھا. پریشر مائے ہوئے ہیں اپنے جذبات کے.
اور اس صورتحال سے یہ ہفتے کے آخر تک ان کا واسطہ رہے گا. اور کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے جس سے ان کو یہ ذہنی طور پر کھچاؤ تناؤ کا شکار ہے. یہ یا تو کسی شخص کی وجہ سے شکار ہے یا کوئی صورتحال ایسی بن گئی ہے جس وجہ سے ان کو غصہ آیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ان معاملات میں ہر کوئی صبر و تحمل کی تلقین کرتا ہے. میں بھی یہی کہوں گا. اور ہفتے کے آخر میں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو تقویت حاصل ہوگی. جذباتی طور پر آپ ان معاملات کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور صورتحال جو ہے اسی طرح اتار چڑھاؤ سے یہ ہفتہ گزر جائے گا. اور آخر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ آپ مجھے لگتا ہے آپ کے ستارے ایسے لگے ہوئے ہیں آپ اکتائے ہوئے ہیں روزمرہ کی زندگی سے. روز ایک ہی کام ایک ہی کام ایک ہی کام. یو آر بور فیڈ اپ ود دی سچویشن. روزمرہ زندگی سے آپ بہت اکتائے ہوئے ہیں. اب خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں ایک ایسی تبدیلی آنے والی ہے کہ آپ کہیں گے کہ میرے اللہ میری جان چھوٹ گئی اس وقت سے, بورڈوں سے جان چھوٹ گئی, نو آئی ایم فری. تو ہفتہ کے آخر میں آپ بڑے خوش نظر آتے ہیں. اور اس سے پہلے ذرا حالات ویسے ہی چلیں گے, اینڈ پہ خوشی ہے. ہاں پہلے تو 2-3 ہفتے ٹینشن میں ہے نا, بہت زیادہ ٹینشن میں. ایسا نہ کریں. آپ جس معاملے کو لیتے ہیں اس میں تیزی بڑی اختیار کر لیتے ہیں آپ لوگ, جذباتی ہو ذہنی ہو. تو پلیز ٹرائی ٹو چیک یور سیلف. آخر میں اللہ آپ کو خوشی دینے والا ہے اور آپ کی زندگی میں جو اکتاہٹ چھائی ہوئی ہے اس سے آپ کو نجات ملنے والی ہے. اینڈ یو ول فیل ویری ہیپی. بڑے خوش ہو جائیں گے. رومانس کا کوئی ہے سلسلہ؟ سارے سب اگر زندگی صحیح گزرتی جائے تو اس کو غنیمت سمجھیے. یہی رومانس ہے. اگر آپ کی زندگی صحیح گزر رہے ہیں, ان جذباتوں سے نجات ملی رہے. چلیں جی آ جائیں آگے, کینسر پہ آ جائیں پھر. ان ٹینشن والوں نے ان کے جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے سمیع صاحب, اتنا اچھا ہفتہ شروع ہوگا. گھر والے جتنے گھر کے ارکان ہیں, جو نئے عزیز و اقارب ہیں, جو ان کے چاہنے والے ہیں, سارے حالات ان کے بڑے اچھے نظر آتے ہیں 1-2 دن, اور یہ خود بھی بڑی خوشی محسوس کریں گے. لیکن اچانک کسی شخص کو ایسی منہ سے کوئی بات نکل جائے گی اور جیسے یہ سمجھیں گے کہ یہ میں ذاتی طور پر مجھ پر اٹیک ہوا ہے. بس جو یہ بات ہوگی بھڑک جائیں گے. اور یہ جو 2 دن خوشی گزریں گے الٹ پلٹ ہو جائے گی ساری بات, اور پھر ناراض ہو جائیں گے, پھر ڈپریس ہو جائیں گے, پھر یہ سارے گھر کا سکون اور اپنا سکون بھی خراب کریں گے. اور اس طرح یہ ہفتہ ان کا گزرتا نظر آتا ہے. آخر میں 1-2 پلانٹ ایسے ہیں وہ پھر ان کو کوئی مدد کریں گے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن یہ جو آپ حساسیت کا مظاہرہ پھر کرنے والے ہیں, جو کہ ہر ہفتے میں تکرار سے باتیں کرتا جا رہا ہوں اور آپ تنگ ہوں گے مجھ سے کہ اس کو اور کہنے کو کچھ نہیں ہے, میں کیا کروں. آپ صاحب کہہ رہے تھے کہ آخری جب دنوں میں پھر پلانٹس کچھ مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے رویے لچک پیدا کر لیں گے اور لچک پیدا کرنے سے صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن ساری بدمزی کا مطلب کیا جو 2-3 دن یہ کریں گے یہ, لیکن یہ رہ نہیں سکتے. یہ سب کہتے ہیں میرے ذاتی طور پر مجھے کہا جا رہا ہے, پرسنل بنا لیتے ہیں ہر بات کو. اب آپ آتے ہیں واسط کی طرف, لیو کی لیو. طرف. یہ جو ہے ان کا رولر سورج ہوتا ہے, سورج کی تپش بہت زیادہ ہے. تو یہ جو سورج کے ماتحت ہیں یہ لوگ, ان کی تپش سے ڈرنا چاہیے اور ان کو خود بھی ڈرنا چاہیے. بلکہ میں یہ زور دوں گا کہ خود کو زیادہ ڈرنا چاہیے. خواہ مخواہ کے اپنی گرم مزاجی, اپنی انا سے کشیدگی پیدا کرتے رہتے ہیں اپنا آپ جتلانے کے لیے, اپنا آپ بتانے کے لیے, جسٹ ٹو شو آف, جسٹ ٹو میک یور سیلف فائنڈ ایز آئی ایم ڈومینیٹ. تو یہ جو کر کے کشیدگی پیدا کرتے ہیں, آپ خود بھی پریشان بعد میں ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. یہی صورتحال اس وقت بنی پڑی ہے. اب مطلب یہ بنی نہیں پڑی ہوئی, بلکہ اس دفعہ تو آپ تیل جو ہے نا وہ آگ پر چھڑکنے والے ہیں مزید. تو اس طرح آگ پر تیل چھڑک کر جو مزید کشیدگی پیدا کرنے والے ہیں آپ, اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو ذرا اپنے آپ کو سوچیں, اس انا سے, اس کھچاؤ تناؤ سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ترکات ٹھیک رکھیں اور اس قسم کی کشیدگی سے بچنے کی پوری کوشش کریں, ورنہ آپ سارا ہفتہ اسی طرح کشیدہ رہیں گے. ہفتے کے آخری دنوں میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, اس تبدیلی سے آپ کا کوئی موڈ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ تبدیلی غیر متوقع ہے, اس کو آپ کو توقع نہیں ہے, وہ قدرت اپنی طرف سے بھیج رہی ہے. اس سے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ خواہ مخواہ میں جو سوری کی آگ ہم اپنے اندر لے ہوں, اس سے آپ باہر آ جائیں گے. اس غیر متوقع تبدیلی سے آپ میں بڑا خوشگوار موڈ, جوش و خروش پیدا ہو جائے گا. آئی وش یو بیسٹ آف اٹ. آخری دنوں میں تبدیلی آئے گی, آخری دنوں میں, اور وہ Get ready for that positive لیکن change. پورا ہفتہ تو ایسے گزر جائے گا کھچاؤ تناؤ, اور پہلے سے کشیدہ حالات کو مزید کشیدہ کرنے والے ہیں آپ. اپنے آپ کو بچائیں, کشیدگی سے کیا ملتا آپ کو, اور آگ پر تیل نہ چھڑکیں. اس ہفتہ آپ یہ کرنے والے ہیں, مطلب آپ مزید کشیدگی پیدا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آ جائیں سنبلا, ورگو. سنبلا کی طرف آتا ہوں. سنبلا رات جو ہیں, یہ ان کے لیے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو موڈ بنایا ہوا ہے ذاتی طور پر, ان کا ایک خاص موڈ بنا ہوا ہے کہ عجیب سی
नाराज़गी का मूड, गुस्से का मूड, ऐसे जैसे तबीयत उकताई हुई है, उससे मैं नाराज़ हो रहे हैं। तो ये जो फैमिली वाले हैं, आपके जो फैमिली का अरकान है, उनमें इतनी गर्मजोशी है, इतनी मोहब्बत है, इतना आपसे अच्छी तरह पेश आएंगे कि इस तरह आप बचते नज़र आते हैं। वो जो आपसे गर्मजोशी दिखाएंगे, आप अपने ये जो मूड बना हुआ आपका नेगेटिव मूड, इससे आप बच जाएंगे। आप ऐसा करें कि जब वो इतनी आपको गर्मजोशी और मेल जोल दिखाते हैं तो आप इधर आगे बढ़ें, आप भी उनकी तवज्जो मज़ीद हासिल करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को आसान करें और अपने ये जो मूड बना हुआ है इसको इससे अपने आप को बचाएं। अब तक के आखिर में एक दो अच्छे सितारे हैं जो कि बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लाने वाले हैं, जैसे कि मैं कहता चला जा रहा हूँ, वो आपके में भी आ रहे हैं और इस तरह आप महसूस करेंगे कि मैं इस टेंशन से बाहर निकल आया हूँ। माली हालत कैसी रहेगी इनकी लिब्रा? माली हालत इनकी कुछ अर्सा से बल्कि कई महीनों से बेहतर हो रही है और अगला साल पूरा जो है इनकी माली हालत बहुत बेहतर रहेगी। क्यों? इनकी माली हालत जो है उस पर मुश्तरी की किरणें आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये विर्गो का जिक्र हो रहा है, लिब्रा अभी हम उधर नहीं गए। ये जो बात प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, मेरे मुंह से लिब्रा निकल गया था, ये बात विर्गो की कर रहे हैं। हाँ, ये विर्गो की है। जी जी, हाँ जी। तो ये इस तरह आखिर में जो प्लानट अच्छे आ रहे हैं तब्दीली और ये आप मैं जो नज़्म ज़ब्त है, तंजीम नज़्म ज़ब्त है, प्लानिंग करते हैं, इसकी वजह से आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल से अपने आप को निकाल लेंगे। एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट इट कि मैंने अपने आप को मुश्किल मामला से निकाल लिया, इनको हल कर लिया है। अपनी नज़्म ज़ब्त से, अपनी जो कारोबारी आप में अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी हुई है। आ जाए जी अब लिब्रा मीज़ान। तो लिब्रा की तरफ आते हैं सर। लिब्रा वालों को चाहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हफ्ता आ गया है, ठीक, स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर लिबरन, बहुत ही अहमियत का हामिल। आप ऐसा लगता है कोई दलेराना कदम उठाने वाले हैं। अच्छा, इट इज़ ए बोल्ड स्टेप, या मैं ये भी कहूँगा कि वो दलेराना स्टेप आप उठा चुके हैं। ओके, और मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है। आप इस मौजूदा सूरत हाल को आप पर लिपटी हुई है, कई महीनों से लिपटी चली आ रही है और ये जब सही वक्त आ गया है, पिछले 2 हफ्तों से आया है, आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त आया हुआ है। मैं समी साहब से ये बात करता चला आ रहा हूँ अपना मिज़ानी जायचा के एतबार से, और मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये इस सूरत हाल से निपटने के लिए बहुत अच्छा वक्त है और सही वक्त है। इस सिलसिले में आपको अपनी सखावत से काम लेने का ज़रा खुले दिल से पेश आए। मज़ीद मिज़ानी फ़र्द के आप में तावन करने की सलाहियतें मौजूद हैं। लिबरली आप पेश आएँ, गर्मजोशी से पेश आएँ, तरगीबें दें, अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कायल करें, क्योंकि ये वक्त बहुत मज़ूम है। आपका दूसरों पर आप असरअंदाज होंगे और इसके अच्छे असरात हासिल करने की तवक्को है। और ये आपको 5 दिन बहुत ज़रूरी हैं और बड़ी गर्मजोशी से दूसरों को अपनाने की कोशिश करें और दूसरों को उनको तवज्जो दें और उनकी तवज्जो लें। ये होने वाला है। When you will give them attention, जब उनको तवज्जो देंगे वो आपको तवज्जो देंगे आपको। तो ये सूरत हाल अच्छी बनती नज़र आ रही है और इससे आप अपने मसाइल का हल निकाल लेंगे। फ़ायदा आप ही कौन है आखिर में। और उसमें यह है कि आपके दबाव में कमी आ जाएगी, पुरसकून हो जाएंगे और आपको रूहानी खुशी होने वाली है। यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट स्पिरिचुअली इवन। अब मैं आता हूँ स्कॉर्पियो अकरब। हाँ जी, आपने अपनी शिद्दत से अपने जो रिएक्शन आपके होते हैं, रद्द-ए-अमल करते हैं, जो आप में शिद्दत है, आपको पता ही है कि आप क्या करते रहते हैं और दूसरों पर क्या असर होता है। आपने सारे हालात ऐसे बनाए रखते हैं, चुनांचे आपके घर के अरकान, आपकी अपनी मोहतरमा जो हैं, और अगर खातून सुन रही हैं तो उनके जो मर्द हैं, आपने अपनी शिद्दत और सख्त तबीयत से सारी गड़बड़ की हुई है। और इस हफ्ते आपको एहसास होगा और आप महसूस करेंगे या करेंगी कि मैं अकेले तनहा हो गई हूँ, मुझे अपना साथी भी छोड़ गए, मुझे गया फैमिली के अरकान छोड़ गए हैं। तो आप ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन इस हफ्ता आप में ये होगा ज़हन में कि मैं भी इनको तवज्जो दूँ, मैं तावन करूँ, मैं इनकी अपना तवज्जो हासिल करने की कोशिश करूँ ताकि मेरी सूरत हाल ठीक हो जाए। क्योंकि आप महसूस करेंगे कि मैं अकेला रह गया हूँ, मैं तनहा हो गया हूँ अपनी शिद्दत की वजह से। और वो जो आपको तन्हाई और शिद्दत महसूस होगी, आपको पहली दफ़ा या बहुत ही कम होता है इस तरह कि आप सोचें कि चलो जी मैं किसी दूसरे आदमी से जाकर बात करूं। लेकिन इस हफ्ते आप कहेंगे कि मुझे बीवी की तवज्जो चाहिए, साथी की तवज्जो चाहिए, दोस्तों की तवज्जो चाहिए। आप इस तरह अप्रोच करें, उनके साथ मिलें। और ये जो आप तन्हाई फील कर रहे हैं और आपको तकलीफ होगी कि मैं तनहा रह गया हूँ, लोग मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, और आपको बड़ा अजीब लगेगा कि मुझे अपने घर वाले भी छोड़ गए हैं। अगर आप मूड ठीक कर लें, आपको कोई नहीं छोड़ गया। आप उनको अपनाने की कोशिश करें, अडॉप्ट करें उनको, इंशाअल्लाह हालात आपके ठीक हो जाएंगे।
اور ہفتہ کے آخر میں مزید ٹھیک ہونے کی توقع ہے اور آپ کو کافی حمایت حاصل ہو جائے گی ہر ایک کی. دوسرا یہ ہے کہ ہفتے آخر میں آپ کی جو گفتگو آئی ہے، تحریر و تقریر ہے، گفتگو کا جو انداز ہوگا اس سے آپ دوسروں کو بہت متاثر کرتے نظر آتے ہیں. لوگ آپ کی جادو بیانی سے بڑے متاثر ہوں گے. اس طرح بھی آپ لوگوں کو جیت سکتے ہیں. تو ہفتے کے آخر میں اپنی گفتگو سے لوگوں کو متاثر کریں. سیجیٹیریس جی، وی کم ٹو سیجیٹیریس، قوسی حضرات. دا موسٹ لبرل پیپل، کھلے دل والے، ہر وقت ہنسنے والے. تو آپ دوسروں کو امپریشن دینے والے ہیں، اچھا امپریشن دینے والے ہیں، بہت ہی ان کو قائل کرنے والے ہیں اس ہفتے. اور اس طرح کرنے سے آپ اپنے مقاصد حل کر لیں گے اور آپ پہلی دفعہ محسوس کریں گے کہ مالی طور پر میری صورتحال بھی بہتر ہونے والی ہے. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں ہر وقت، اس کو کبھی آپ نظر انداز نہیں کریں. باقی جو آپ میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور آپ اپنے مقاصد کے حل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں، وہ عنقریب ہونے والا ہے. اس طرح سے آپ میں ایک عجیب سی سکون محسوس ہوگا اور اس سلسلے میں آپ اپنے آپ کو سرگرم کریں اور ضرورت سے زیادہ آپ خوش امید ہو جائیں گی. لیکن یہ اب ٹھیک ہے، آگے چل کر ایسے ہونے والا ہے. آپ محسوس کریں گی کہ میں جو خوش امید ہوں، امیدیں پوری ہونے محسوس والی کریں گے کہ میں جو خوش امید ہوں وہ صحیح ہے. آپ کے حالات بہتر ہونے والے ہیں، مالی اور گھر میں بھی کوئی بہتری آنے والی ہے. رومانس، دلی معاملات بھی بہتر ہونے والے ہیں. کون سے جی؟ دلی معاملات، جذباتی، ایموشنل. نہیں، وہ زیادہ تر دلچسپی ان کا کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. کوئی گھریلو زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا کوئی اور اعلیٰ مقصد ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں اور بڑے کھلے دل سے سوچتے ہیں. جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا ہے یہ بھی ان کے ذہن میں ہے، ستارہ ایسا ہوا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا میں کر سکتی ہوں، اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے. اور تو قرآن آپ نے جس طرح جذبات میں آ کر اپنے ارد گرد کشیدگی پھیلائی ہے اور جس طرح آپ نے اپنے حالات کو خراب کیا ہوا ہے، جدید حضرات آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نئے مواقع لانے والا ہے. اور یہ نئے مواقع جو آ رہے ہیں، اگر آپ نے اسی طرح جذباتی موڈ قائم رکھا جس طرح کہ آپ کئی مہینوں سے چلے آ رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے. اور اگر آپ نے اب اس صورتحال سے واپس آ گئے اور یہ جو جارحانہ رویہ اور خطرناک رویہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اگر آپ اس سے واپس آ گئے تو یہ جو اگلے مواقع آپ کو جلدی آنے والے ہیں، آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں. تو اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کریں. اگر کنٹرول حاصل نہ کیا تو صورتحال مزید بگڑ جائے گی. پہلے ہی آپ بگاڑ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دفعہ پھر موقع دے رہا ہے. آپ ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ رویہ آپ کو بدلنا ہوگا، یہ جارحانہ رویہ بدلنا ہوگا، یہ جو آپ نے خطرہ مول لیے ویسے بدلنا ہوگا. اور آپ نے اپنے لیے خود مصیبتیں کھڑی کی ہوئی ہیں. یہ ہفتہ آپ کو نجات دلاتا نظر آتا ہے مواقع کی شکل میں. آئی وش یو بیسٹ آف اٹ. اور آپ کو بڑے کچھ ایسی باتیں ہیں، آپ کو بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے، ہر وقت آپ کو کوفت ہوتی رہتی ہے. آپ کی طبیعت کو بہت باتیں ناگوار گزر رہی ہیں. تو یہ جو ہر وقت کی آپ کو کوفت ہو رہی ہے، اس سے نپٹنے کے لیے بھی یہی صحیح وقت ہے. آپ اپنے موڈ کو چینج کریں، بدلائیں. اور یہ جو آپ نے خود اپنے لیے دلدل پیدا کی ہے، اس سے بچنے کے لیے مواقع آ رہے ہیں. اپنے آپ پر کنٹرول کریں، جارحانہ رویہ ختم کریں اور ایسے جارحانہ قدم نہ اٹھائیں جن سے آپ کی صورتحال مزید خراب ہو جائے. یہ صورتحال اب آپ کے ذمہ ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو سوجھ بوجھ سے، ٹھنڈے دل و دماغ سے بات سوچیں، قدم اٹھائیں اور ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس دلدل سے باہر آ جائیں. پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ بہت اچھا وقت آ گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. مالی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جی، مالی حالات، مالی معاملات بہت زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے، بہت ہی زیادہ. لیکن اتنی اخراجات آ رہے ہیں. اگر مالی معاملہ 100 روپے آتا ہے تو 110 ہی خرچ ہوگا. لیکن جوپیٹر جو ہے وہ ان کے مالی گھر میں آیا ہوا ہے، وہ ان کو پیسے دے گا. جوپیٹر دے گا پیسے. یہ صورتحال ان کے حق میں ہے. صرف یہ جو رسک لے کر انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اس سے بچیں. اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب بہت ہی دلدل کی شکل میں سامنے کھڑے ہیں. یہ قدرت ان کو بہت مواقع دینے والی ہے، ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو باہر لائیں. ایکویریس جی، دلوی حضرات. ہاں جی. اور ایک اور بات جو ہے، آپ بھی بڑے پریشان ہو جائیں گے جو میں کہنے والا ہوں اور جو میں لکھ کر لایا ہوں، اور آپ بہت پریشان ہو جائیں گے. ممکن آپ تبصرہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ ایسے ستارے آئے ہوئے ہیں کہ اگر یہ خلاف قانون بھی کوئی بات کرنے والے ہیں
तो वो भी इनके हक में जा रही है। ये किन के बारे में बात कर रहे हैं? मैं जद्दी वालों की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई खिलाफ कानून, बागियाना, तूफाना, तो फिर भी प्लैनेट्स इनके हाथ वो भी हक में आए हुए हैं। अब इससे ज्यादा फिर प्लेनेट क्या हक में आए? आ जाए जी, अब एक्वेरियस पे आ जाए, किसकी तरफ? दलवी हजरात पर। एक्वेरियस प्रोफेसर साहब, आपके हालात में दलवी हजरात बहुत तेजी आई हुई है। सांस को जरा रोकें, बहुत तेजी आई है। जरा सोच समझ के, जरा हट के, जरा रुक के, जरा बच देख के, जरा बच के। जी। और आपके हालात में एक अजीब सी जोश व खरोश की कैफियत तारी है। माली हालात आपके बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं और हो रहे हैं। सिर्फ ये है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से और बड़ी जुर्रत से, मेहनत से, मुशक्क़त से काम करते जाएं। सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, वो अपनाएं और अपनी इस मौजूदा सूरत को बरकरार रखें। और आप इसी तरह बड़े जोश व खरोश से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। गुफ्तगू करते, एक बात जो है मनफी सूरत में सामने आई पड़ी है। जदवी हज़रात के घर में जो अतारद है वो रेट्रोगेट है, वो पीछे पहुंच चल रहा है। रेट्रोगेट है अतारद। जब अतारद रेट्रोगेट हो, एक्वेरियस के घर में, दल के घर में रेट्रोगेट है, गुफ्तगू करते वक्त जरा एहतियात करें। आप ये कह रहे थे कि जो एक्वेरियस है उसके घर में वो रेट्रोगेट है। इस वक्त अतारद है 20 फरवरी तक उल्टे पांव चल रहा है। ठीक है। जब अतारद उल्टे पांव चलता है तो गुफ्तगू करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है कि इंसान जो है उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी ऐसे एक बात से मेरे लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तो इस हफ्ते जितने भी दलवी हजरात हैं, गुफ्तगू करते वक्त सोच समझ कर बात करें कि हम किसी को दावत तो नहीं दे रहे अपने खिलाफ आने की, क्या कोई अपने लिए हम कशीदगी मजीद तो नहीं पैदा करने वाले। अपने आप को कंट्रोल में रखें गुफ्तगू करते वक्त, और कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जो कि दूसरों को मजरूह करे या दूसरों को नुकसान पहुंचाए। दूसरे लोग आपकी बात को गौर से सुन रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं हुद की तरफ आ सकता आ जाए जी, पाइसेस। हाँ जी। और जैसे कि आप हूती अफराद के बारे में अक्सर कहा जाता है, हम भी कहते रहते हैं यहाँ बैठे हुए, कि आप हर वक्त या तो दूसरों पर असर डालते हैं या दूसरे के असर को कबूल करते रहते हैं। दूसरा, हम अक्सर ये कहते हैं कि आपकी छठी हिस्स बहुत तेज है। आप कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप कोई आदमी साथ बैठे हुए हो तो आप उसकी बात आपके जहन में आ जाती है कि ये आदमी मुझे क्या कहने वाला है। यहाँ तक आपकी वजदानी कफीते हैं, इस हद तक भी जोरों पर है। तो ज़ाहिर है जब इसकी कफी तारी हो तो आप ज़रूर दूसरों को पढ़ें, लेकिन अपने आप को भी पढ़ें कि मैं किस तरह मामूली से मामूली बात को अपने दिल पर लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ और अपने लिए एक जज्बाती मसला बना लेती हूँ या बना लेता हूँ। तो इससे ऐसी सूरत हाल को आप कंट्रोल करें और अपनी जो वजदानी सलाहियत है उससे फ़ायदा उठाएं। और ये आप परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, आप चाहते हैं कि फैमिली के अरकान और जो हमारे करीबी लोग हैं वो हमारी हमायत करें, मदद करें, जज्बाती तौर पर हमें तस्कीन दें। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, उनसे बात करें कि मेरे ये मामलात हैं। ये भी आप नहीं करते। आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, उनको बताएं कि मेरी ये सूरत हाल है। आपके फैमिली के जितने अरकान हैं, दोस्त, भाई, करीबी लोग हैं, आपकी जज्बाती मदद करेंगे, हमायत करेंगे और आपको बड़ी आसूदगी हासिल होगी। थोड़ा सा हिलें। आपकी किस्मत अगर अच्छी भी हो फिर भी इल्म नजूम ये कहता है कि कितना ही खुशकिस्मत सितारा आ जाए फिर भी कोशिश करनी चाहिए। तो प्लीज़ ट्राई टू मूव, आगे बढ़ें, अपनी बात करें, ख्यालात का इजहार करें और इस तरह आप अपने घर के अरकान की मदद हासिल कर लेंगे, हमायत करेंगे और आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। और हफ्ते के आखिर में आपकी तबीयत बहाल होने से आपको कुछ जज्बाती सुकून, रूहानी सुकून भी मिलेगा। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू। अच्छा, आप एक सेकंड यहाँ पे रुकें। अभी ये जो आपने पाइसेस का बताया, हूती हजरात का, कोई बात इमोशनल कैसा होगा हफ्ता इनका, प्यार और मोहब्बत कैसा होगा, और कुछ दौलत भी आने वाली है या नहीं? दौलत ऐसे नहीं आने वाली, ना मोहब्बत और जज्बाती मसला से आने वाली जैसे बहुत खुशी हो। इट इज जस्ट नॉर्मल वीक, अभी इंतजार करें इन चीज़ों का। दौलत आएगी अप्रैल में, जज्बाती खुशी आएगी जुलाई में। तो यू मस्ट वेट, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। तो अभी मुठ रखें, थोड़ा हाथ हौला रखें। तो यही बात है। देखिए, आपके प्रोग्राम के भी एक वक्त है, आप उस वक्त जरूर आ जाते हैं। तो हर चीज़ का वक्त है, इनको भी आप इंतजार करना चाहिए, अपने उस अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए और प्रॉपर टाइम। अच्छा, वक्त तो हमारे पास खत्म हो चुका है, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल का आपसे, जो आपने जद्दी हजरात के बारे में कहा कि ऐसे प्लेनेट आए हुए हैं कि कोई बागियाना काम भी करें, गैर कानूनी काम भी करें तो इनको मदद आएगी। तो ये मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ का भी ये स्टार है। सर, मैंने ना नवाज शरीफ को सामने रखा हुआ है, ना मैंने इम्तियाज अहमद को सामने रखा हुआ है, ना मैंने आपको सामने रखा हुआ है। नवाज शरीफ साहब को नहीं, हमें से गरज नहीं है सर, हम वो यार अबव दैट। हमने तो सिर्फ एक चीज सामने रखी हुई है कि प्लेनेट क्या कह रहे हैं। आप उस प्लेनेट में अगर आप आ रहे हैं,
میں آ آپ رہا سے ہوں، پوچھنا چاہ جو بھی آ رہا رہا تھا ہے آپ نے وہ سننا سن لیں آپ نے وہ سنا ہی نہیں اور اگر یہ اس میں نواز شریف آ رہے جی۔ ہیں تو ٹھیک ہے آپ ذہن میں رکھیں اگر نواز شریف آ رہے ہیں تو بہت زبردست اچھے مواقع آ رہے ہیں جو کچھ وہ بیچ بو چکے ہیں ان سے بچیں گو ستارے آپ بھی ان کے حق میں کہ خلاف قانون کوئی قدم اٹھائیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف قانون قدم اٹھائیں مطلب یہ ہے کہ پلانٹ بہت حق میں ہے وہ پازیٹیولی کیوں نہ قدم اٹھائیں ٹھیک ہو گیا پازیٹو اور حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں